اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہم سورہ بقرہ کی 84 آیات پہ جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں۔ لاسٹ لیکچر میں ہم پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں جو بنی اسرائیل پہ نازل ہوئے تھے، اور یہی سیم احکامات جو ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے نازل ہوئے تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے تھے۔ جب میں نے آپ کو ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ جب آپ کتاب لینے گئے تھے نا، تو اس میں جو ہے وہ سارے احکامات جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھے ہیں کہ میری ہی عبادت کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرو، لوگوں سے اچھی بات کہو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، یہ سارے احکامات جو تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ اترے تھے۔ اور سیم یہی احکامات جو ہیں وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اترے ہیں، جو کہ ہم لوگوں پر فرض ہیں۔ ان احکامات کے بعد جو ہے اب اللہ تعالیٰ 84 آیات میں کیا بنی اسرائیل سے ہی جو ہے نا، ان سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس بنی اسرائیل کے جو ہم واقعات پڑھ رہے ہیں نا، ہر ایک آیت میں جو ہے نا پیچھے ایک سٹوری ہے، ایک ہسٹری ہے، مزے کی سٹوری ہے۔ ہم جو 84 والی آیت پڑھ رہے ہیں نا، اس میں بھی ایک چھوٹی سی ہسٹری ہے۔ آیت کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو وہ ہسٹری سناتی ہوں کہ جو مدینہ تھا نا، جو مدینہ تھا اس کے ارد گرد جو ہے نا وہ 2 قبیلے آباد تھے، ٹھیک ہے۔ بنو قریظہ مینلی تین تھے، لیکن یہاں پہ ہم نے 2 کی بات کرنی ہے، ایک بنو قریظہ اور ایک بنو نذیر۔ یہ 2 قبیلے جو ہے نا وہ مدینہ کے ارد گرد تھے۔ یہ یہود تھے، اہل کتاب تھے جن پہ تورات نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور مدینہ میں جو تھے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تو وہاں پہ آلریڈی 2 جو ہے وہ گروہ موجود تھے۔ کون سے تھے؟ ایک تھا اوس اور دوسرا تھا خزرج۔ یہ لوگ مدینہ میں تھے اور یہ لوگ بہت لڑتے تھے، آپس میں ہر وقت لڑتے رہتے تھے۔ اب ہوا کیا تھا، یہ جو اوس اور خزرج تھے نا، ان کے دوست تھے۔ کنفیوز نہیں ہونا آپ نے، جو اوس قبیلہ تھا نا اس کے دوست تھے بنو قریظہ والے، ٹھیک ہے، جو مدینہ کے ارد گرد اہل کتاب رہ رہے تھے نا، بنو قریظہ، بنو نذیر۔ ان میں سے جو بنو قریظہ والے تھے نا وہ دوست تھے اوس کے، جو اوس قبیلہ تھا اس کے دوست تھے، اور جو خزرج تھا ان کے دوست تھے بنو نذیر والے۔ اب جب ان میں آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی نا، تو یہ لوگ جیسے فارملی جیسے پاکستان نے کہیں پہ فار ایگزامپل حملہ کرنا ہے، تو جو چائنا ہمارا دوست ہے، تو دوست ملک ہے، تو وہ ہماری ہیلپ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جب اوس اور خزرج میں لڑائی ہوتی تھی نا، تو جو ان کے دوست قبیلے تھے بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ لوگ بھی آپس میں لڑتے تھے ان کی مدد کرنے کے لیے۔ تو اب ہوتا کیا تھا، جو تورات میں تھی نا، اللہ تعالیٰ نے اس میں احکام نازل کیے تھے کہ تم لوگوں نے کیا کرنا ہے، کہ تم لوگوں نے جو ہے وہ لڑائی نہیں کرنی، اپنے جو آپس میں تمہارے بھائی وغیرہ ہیں ان کے ساتھ جو ہے تم لوگوں نے لڑائی نہیں کرنی، وطن سے نہیں نکالنا۔ اور یہ بھی حکم تھا کہ اگر بنی اسرائیل کا کوئی بھی شخص قیدی ہو جاتا ہے تو اس کو فدیہ دے کے تم لوگوں نے چھڑا لینا ہے۔ یہ احکامات تھے جن پر انہوں نے اقرار بھی کیا تھا کہ ہم ٹھیک ہے ان پہ عمل کریں گے، لیکن بعد میں یہ بدل گئے۔ اب جب ان میں لڑائی ہوتی تھی نا آپس میں، جب ان کا کوئی فار ایگزامپل بنو قریظہ کا کوئی آدمی کے سامنے بنو نذیر کا کوئی آدمی آ جاتا تھا، تو یہ لوگ اس کو قتل کر دیتے تھے۔ اتنا یہ لوگ جو ہے نا لڑائی میں آگے پہنچ چکے ہوتے تھے۔ لیکن جب ان کا کوئی دوست یا ان کا کوئی قیدی جو ہے، کوئی جاننے والا قیدی ہو جاتا تھا، تو پھر یہ لوگ جو کہتے تھے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی قید ہو جائے تو اس کو فدیہ دے کر چھڑا لیا کرو۔ تو وہ سارا جو ہے نا آپ پیسے اکٹھے کیا کرتے تھے اور اس کو جا کے فدیہ دے کے چھڑا لیا کرتے تھے۔ تو اب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی کہ یہ تو تمہیں یاد ہے کہ فدیہ دے کے چھڑا لینا، لیکن تم لوگوں کو یہ یاد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لڑائی کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ تم نے لڑائی نہیں کرنی، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، وطن سے نہیں نکالنا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا عہد ہے یہ تم بھول گئے ہو۔ اور ایک جو ہے کہ قید سے نکالنے کے لیے فدیہ دینا، یہ تمہارے ذہن میں ہے۔ اسی کی بات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آیت میں ان کو اس عہد کے بارے میں بتانے لگے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد، ٹھیک ہے، پختہ کہ جو مطلب بندہ توڑ ہی نہ سکے کہ نہیں میں یہ پکا کروں گا. جیسے ہم اکثر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی ہمیں منت مانگنی ہو، میرے کو اپنا کام کروانا ہو تو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جی میں آپ سے پکا پرومس کرتی ہوں کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گی، میں اتنے نفل ادا کروں گی، یا میں اتنا میں روزے رکھوں گی، یہ کروں گی. ہم جیسے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پکا وعدہ، وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے بھی پکا وعدہ کیا تھا. وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد لا تسفکون تم نہ بہاؤ گے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ تم لوگوں نے آپس میں جانوں کو قتل نہیں کرنا. لا تسفکون نہ تم بہاؤ گے دماءکم اپنوں کے خون، ٹھیک ہے. وہ جب لڑائی ہوتی تھی نا ان کے وہ آپس میں دوست جب لڑتے تھے تو وہ ان کے سامنے کوئی بھی آتا تھا، اپنا ہوتا تھا غیر ہوتا تھا، وہ سب کو قتل کر دیتے تھے. ولا تخرجون اور نہ تم نکالو گے انفسکم اپنی جانوں کو، ٹھیک ہے. اپنوں سے مین کہ اپنے جو تھے ان کے سارے دوست وغیرہ، کیونکہ جو بنو نذیر والے تھے اور بنو قریظہ والے تھے یہ اہل کتاب تھے، ٹھیک ہے، یہ آپس میں دوست تھے. لیکن جب یہ اپنے دوستوں کے ساتھ لڑائی کرتے تھے تو پھر یہ اپنوں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے. من دیارکم اپنی بستیوں میں سے، ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا، وانتم اور تم تشہدون تم گواہ ہو. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسی ان کے عہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ میں نے تم سے یہ عہد دیا تھا کہ تم نے اپنے جو ہے وہ اپنوں کا خون نہیں بہانا، اپنوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی نہیں کرنی، ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا. لیکن تم لوگوں نے اس کی عہد شکنی کی، تم لوگوں نے اس کے خلاف گئے. آگے اللہ تعالیٰ اب انہی کو کیا کہتے ہیں، ثم پھر تم ہؤلاء وہی لوگ ہو جو تقتلون قتل کرتے ہو انفسکم اپنوں کو، وتخرجون اور تم نکالتے ہو فریقاً ایک فریق منکم تم میں سے، من دیارہم ان کے وطن سے، ٹھیک ہے. ایک تو یہ قتل کرتے تھے، پھر ان کے جو ہے نا وہ گھروں کو ان سے نکال دیتے تھے. یہ لوگ جو ہے نا آپس میں یہ کام کرتے تھے. تو ان کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو بنو نذیر بنو قریظہ کے لوگ تھے نا، یہ جب قتل پر تیار رہتے حتیٰ کہ کہتے ہیں ان کے گھروں کو ویران کر دیتے، کہ ان کے گھر میں جتنے بھی لوگ ہوتے تھے نا پہلے ان کو قتل کرتے، مطلب جس سے لڑائی کرتے، پھر ان کے گھر والوں کو ان کی جگہ سے نکال دیتے تھے. تو وہی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ساری باتیں یاد کروا رہے ہیں. تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو علیہم ان پر بھی اس میں گناہ سے، والعدوانی اور سرکشی سے، ٹھیک ہے. اب یہ وہ کام تھا جو انہوں نے انکار کیا. اتنی 2 آیات میں جہاں تک عدوانی تک یہ 2 کام تھے کہ مطلب گھروں سے نہیں نکالنا اور ان کو ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی. ان لوگوں نے اس کے خلاف کیا اور لڑائی بھی کی اور ان کو گھروں سے نکالا. اب جو حکم انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ماننا ہے وہ کیا ہے، وَإِنْ اگر یَأْتُوکُم وہ آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی بن کر، تفادہم تو تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو ان کو، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہ تیسرا حکم ہے، اس پہ وہ عمل کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَهُوَ اور وہ محرم حرام کیا گیا علیکم تم پر اخراجہم ان کا نکالنا. سمجھنے والی بات ہے. میں آپ کو جو ہے نا وہ اس کا خلاصہ بتاتی ہوں کہ ان کو 3 حکم دیے گئے تھے. ایک یہ تھا کہ جو ہے وہ انہوں نے اپنوں کا قتل نہیں کرنا، دوسرا حکم یہ تھا کہ تم لوگوں نے ان کو گھروں سے نہیں نکالنا، اور تیسرا یہ تھا کہ اگر کوئی بنی اسرائیلی جو ہے نا وہ قیدی ہو جاتا ہے تو تم لوگوں نے فدیہ دے کے اس کو چھڑا لینا ہے. اب یہ لوگ کیا کرتے تھے جب آپس میں دوست آپس میں لڑائی جو ہے نا دوست کا ساتھ دینے کے لیے یہ لوگ لڑائی کرتے تھے، تو یہ لوگ جو ہے نا 2 احکامات جو تھے اللہ تعالیٰ کے انہوں نے اس کی سرکشی کی، مین کے یہ ان کو قتل بھی کرتے تھے اور جو ہے نا ان کو وطن سے بھی نکالتے تھے. لیکن جو تیسرا حکم تھا نا اللہ کا کہ اگر کوئی قیدی بن کے آئے تو اس کو فدیہ دے کر چھڑا لو، اس پہ یہ عمل کر لیتے تھے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں تک جو ہے نا وہ بیان کی ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتؤمنون تو کیا تم ایمان لاتے ہو بعض الکتابی بعض کتاب کے حصے پر، وتکفرون اور کفر کرتے ہو یا انکار کرتے ہو بعض حصہ کے. اب یہ اتنا سا حصہ ہے نا اس آیت کا، یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ مارک کریں. کچھ آیات میں نے آپ کو قرآن مجید کی بولی تھی کہ اگر آپ ان کو اچھے سے سمجھ لیتے ہو نا تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ نے پورے قرآن کو سمجھ لیا. یہ انہی آیات میں سے ایک آیت ہے. یہاں سے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہاں تک یہ اتنا سا جو پارٹ ہے نا آپ نے اس کو انڈر لائن کرنا ہے کہ یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ کیا تم
کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو، بعض کا انکار کر دیتے ہو۔ اگر ہم اپنی بات کریں، ہم نے کسی کی بات چھوڑیں، ہم اگر اپنی بات کریں تو ہم بھی یہی کرتے ہیں، کچھ احکامات کو جو ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں، کچھ احکامات پہ عمل نہیں کرتے، بڑے آرام سے ہم احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں میں آپ کو۔ فار ایگزامپل، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ پردے کا حکم دیا، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں آیت نمبر 33 آپ نکال کے دیکھ سکتے ہو، ترجمہ میں بتا رہی ہوں آپ کو اس کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے، ٹھیک ہے؟ یہاں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور بیٹیوں کو حکم نہیں ہے، مومن عورتوں کو بھی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور فرما دیجئے مومن عورتوں سے لٹکا لیں اپنے اوپر اپنی چادریں، اور چادروں کا یہ جو لفظ استعمال ہوئے نا عربی میں، اس کو جلباب کہتے ہیں، کہ اتنی لمبی چادر کہ جو آپ کو پورا اوپر سے لے کے نیچے تک کور کر لے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ وہ پہچانی جائیں، وہ خود کو کور کر لیں، اور یہ کس لیے ہے؟ تاکہ وہ تکلیف نہ دی جائیں۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احکام ہے، حکم ہے کہ پردہ کرو۔ اب مجھے بتائیں، ہمارے پردہ کرنے سے اللہ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو کیا اس سے کہ ہم اپنا چھپا رہے ہیں، خود کو کور ہم کر رہے ہیں، لیکن اس سے اللہ کو کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں اتنا سختی سے اس پہ عمل کرنے کو کہتے ہیں کہ یہ کرو؟ کہتے ہیں نا کہ عورت کا ایک بال بھی جو ہے وہ کسی غیر محرم کو نظر نہیں آنا چاہیے، تو یہ اتنی سختی کیوں ہے؟ یہ ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کہ ہم خود کی پروٹیکشن کریں۔ آج کل جو آپ لوگ نیوز بھی سنتے ہوگے، دیکھتے ہوگے کہ آج کل کی ایک سال کی بچی بھی محفوظ نہیں ہے، ایک قبر میں اگر کوئی فوت ہوئی لڑکی ہے تو وہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ سارا جو میکانزم اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، یہ ہماری پروٹیکشن کے لیے ہے۔ دیکھیں، پروٹیکشن بھی ہماری ہے، اور اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو ثواب بھی ہمارے لیے ہی ہے۔ کتنا اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں اس چیز کا اجر دیتے ہیں کہ اب جب ہم ان کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں تو ہم جو ہے نا دعا کیا کریں کہ ہم لوگ جو ہے وہ پک اینڈ چوز نہ ہوں، کہ مطلب کہ ہم نے قرآن کچھ احکامات چوز کرنے ہیں اور کچھ اپنی مرضی کے جو ہمارا دل کرے گا وہ اس پہ ہم نے عمل کر لینا ہے، اور ہم یہ سوچیں گے کہ چلو ہم نے اتنی نیکیاں کر لی ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے، اس حساب سے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں، تھوڑے نہیں ہونا، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ میں آپ کو ایک اگزامپل دیتی ہوں، آپ کو ایزیلی جو ہے نا سمجھ آ جائے گی اس بات کی، کہ نا آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے ایف ایس سی، فار ایگزامپل ایف ایس سی یا بی اے کے آپ نے امتحان دینے ہیں، 6 سبجیکٹ آپ کے کمپلسری ہیں۔ کچھ کویسچنز جو ہے نا وہ اکثر لڑکیاں پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ جو ہے نا جیسے یہ نان مسلمس ہیں تو یہ اتنے کافی ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو مسلمس نہیں ہوتے لیکن وہ اتنے نیک کام کرتے ہیں کہ جب وہ فوت ہوتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا وہ جہنم میں نہیں بھیجیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجیں گے، کیونکہ اس نے بہت اچھے کام کیے ہیں، اس نے لوگوں کی ہیلپ کی ہے، اس نے یہ کام کیا، اتنی چیریٹی کی ہے، یہ کیا وہ کیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو معاف کر دیں گے۔ اب دیکھیں میں آپ کو اسی کا جواب دینے لگی ہوں، اور ساتھ اسی آیت کا بھی، کہ اب فار ایگزامپل آپ کے پاس آپ ایف ایس سی کر رہے ہو یا بی اے کر رہے ہو، آپ کے 6 کمپلسری سبجیکٹ ہیں کہ آپ نے ان میں سے جو ہے وہ یہ سب میں سے پاس لازمی ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ ایک میں سے لے لیتے ہو 95 مارکس، ٹھیک ہے، کافی 100 میں سے 95 گڈ مارکس ہیں، اور دوسرے میں بھی آپ 90 لے لیتے ہو، تھرڈ بک میں بھی آپ جو ہے وہ چلیں 97 لے لیتے ہو یا پھر 87 لے لیتے ہو، ٹھیک ہے، ایک یا دو بکس میں آپ آ کے 23 مارکس لیتے ہو، تو کیا آپ پاس ہوگے؟ آپ پاس نہیں ہوگے، آپ فیل ہو جائیں گے۔ کمپلسری سبجیکٹ میں ہر حال میں ہر ایک سبجیکٹ میں پاس ہونا لازمی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ سارے سبجیکٹ میں بھی 99 پلس مارکس لیتے ہو اور ایک سبجیکٹ میں آ کے 23 مارکس لیتے ہو تو آپ پاس نہیں ہوں گے۔ یہی حساب اسلام کا ہے کہ اگر آپ ایک مطلب کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہو، آپ کو چلو اس سبجیکٹ میں تو آپ کو 99 مارکس مل گئے، لیکن جو دوسرے پوائنٹ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول ماننا ہے، اس میں آپ کے 0 پوائنٹس ہیں، تو کیا آپ پاس ہوگے؟ کیا آپ جنت میں جا سکو گے؟ تیسرا سبجیکٹ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اگر آپ
جو ہے وہ اللہ کو ایک مانتے ہو، چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخری رسول مانتے ہو، اللہ کے احکامات والا جو سبجیکٹ ہے اس پہ عمل نہیں کرتے، اس کو فالو نہیں کرتے، اس میں آپ کے 0 مارکس ہیں، یا پھر آپ کچھ احکامات پہ عمل کرتے ہو کچھ پہ نہیں کرتے، آپ کے فار ایگزامپل چلیں کم مارکس 16 مارکس آ جاتے ہیں، کچھ پہ آپ عمل کر رہے ہو نا، تو کیا آپ پاس ہوگے؟ نہیں ہوگے آپ پاس، پھر آپ جنت میں کیسے جائیں گے؟ سوچیں اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کرنا کہ کچھ احکامات پہ عمل کرنا ہے کچھ پہ نہیں کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہو نا، تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہر احکامات کو فالو کرنا ہی ہے، اور یہ ٹرسٹ می ہر ایک حکم صرف اور صرف ہماری جو ہے نا وہ بھلائی کے لیے ہے، اس میں کچھ اللہ کو فائدہ نہیں ہے، جسٹ ہماری بھلائی کے لیے ہے، اور ثواب بھی الٹا ہمیں ہی ملنا ہے۔ دیکھیں، بھلائی بھی ہماری، ثواب بھی ہمیں ہی ملنا ہے۔ بس جو اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا وہ کیا نام ہے جو ہمیں ڈراتے ہیں نا، یا پھر ہمیں جیسے جنت کا جیسے ہمیں جو ہے جیسے فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ سورہ ملک ہر جو روزانہ جو پڑھے گا اس کو قبر کے عذاب سے بچے گا۔ اب یہ پڑھنے کا کیا، اللہ تعالیٰ نے جو قبر کا عذاب دیا، اب اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم نے جو اس کا کرائٹیریا بنایا کہ ہم ہر روز پڑھ لیتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم کیوں دیا ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم اس لیے دیا ہے کہ ہم روزانہ جب سورہ ملک ایسی صورت ہے جس میں زمین و آسمان، جنت دوزخ ہر ایک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت طریقے سے ہر چیز کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک بندہ چلو ایک دن نہیں 2 دن، جب ہر روز وہ تھوڑا تھوڑا غور و فکر کرے گا نا اللہ کی آیات میں، تو وہ کچھ تو سیکھے گا، کچھ تو احکامات پہ عمل کرے گا نا۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ وہی ترجمہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم لوگ سیدھا سیدھا بس کہ ہمیں ثواب ملے گا اور ہم لوگ جو ہے وہ بچ جائیں گے قبر کے عذاب سے۔ یہ قبر کا عذاب جو اللہ تعالیٰ نے دیا نا، یہ جسٹ ہمیں لالچ دینے کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے۔ جیسے ہم نے اپنے بچے کو نماز پڑھانی ہو تو ہم اس کو لالچ دیتے ہیں نا، کچھ اچھا کام کروانا ہو، اچھا تم یہ کام کرو میں تمہیں یہ چیز دوں گی، تو سیم اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں وہی کرائٹیریا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم یہ کام کرو تو میں تمہیں جو ہے نا یہ دوں گا، وہ ایک لالچ کہ چلو کسی طریقے سے تو ہم کچھ کر لیں، کسی طریقے سے تو ہم قرآن کو سمجھ لیں، کچھ احکامات پہ عمل کر لیں۔ تو آپ نے یہ غور و فکر ضرور کرنا ہے، یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے۔ صرف یہ والا جو پارٹ ہے نا، اس کو آپ کوشش کریں، آپ اس کو لکھ کے کسی دیوار کے اوپر یا پھر فریج کے اوپر آپ یہ آیت لکھ لیں، تاکہ آپ کو یہ یاد رہے، یہ ذہن میں رہے کہ ہم نے کمپلیٹ اسلام میں داخل ہونا ہے، ہم نے کچھ چیزوں پہ عمل نہیں کرنا کہ کچھ پہ کر لیا اور کچھ کو چھوڑ دی۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بتا دیا کہ کچھ پہ یہ عمل کرتے ہیں اور کچھ پہ نہیں کرتے۔ اب آگے ان کی سزا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے اس کرتوت کی وجہ سے ان کو کیا سزا ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما سو کیا جزاء سزا من یفعلو جو کرے ذالک یہ، اب جو ایسی، یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے ہے کہ جو مسلمان، جو انسان اس طرح کرے کہ میں کچھ چیزوں پہ عمل کر لیتا ہوں اور کچھ چیزوں پہ عمل نہیں کرتا، وہ سارا اس کیٹیگری میں آتا ہے۔ اس سب کے لیے کیا سزا ہے وہ آپ خود پڑھ لیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منکم تم میں سے الا مگر خزیٌ رسوائی ہے۔ کس کی رسوائی ہے؟ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں اس کے لیے رسوائی ہے جو بندہ ایسا کام کرتا ہے۔ اور یوم القیامت، اور قیامت کے دن یردون وہ لٹائے جائیں گے الی طرف اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف۔ سوچیں کتنا سخت۔ قرآن جو قیامت کے دن جو سب سے چھوٹا عذاب ہے نا، وہ جہنمی جوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس نے بالکل تھوڑا بہت گناہ کیے ہوں گے اس کو وہ جہنمی جوتے پہنائے جائیں گے، اور وہ اتنا وہ سخت ہوں گے کہ اس کے پاؤں کے انگوٹھے سے لے کے دماغ کی آخری نس تک سب کچھ پگھل کے باہر آ جائے گا، اتنے وہ خوفناک جوتے ہوں گے۔ تو سخت عذاب اللہ تعالیٰ کا، آپ سوچے کیا ہوگا۔ تو ہمیں ان آیات پہ غور و فکر کرنا ہے۔ ہمیں جو پہلے واقعات پڑھ رہے نا کہ انہوں نے یہ نافرمانی کی، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے یہ نافرمانی کی ہے تو ہم نے یہ نہیں کرنی، ہم نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ بِغَافِلٍ بے خبر اما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری نیت، تمہارے اعمال، ہر چیز سے واقف ہے۔
تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یہی لوگ ہیں الذین جنہوں نے اشترو خرید لی وما اللہ سوری ہم نے پڑھ لیا اشترو خرید لی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی بالآخرہ آخرت کے بدلے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ کون سے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات پہ عمل کرتے ہیں اور کچھ احکامات پہ عمل نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں ایک تو ان کو دنیا میں رسوائی ہے اور دوسرا جو ہے ان کو سخت عذاب ہوگا. اور اب تیسرا ان کو کیا ہوگا کہ ان لوگوں نے خرید لی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے. دنیا کی زندگی دیکھیں کتنا گھاٹے کا سودا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کویسچن پوچھیں گے کہ تم اس دنیا میں کتنی دیر ٹھہرے. تو ہم کہیں گے کہ آدھا دن ٹھیک ہے یا ایک دن، اس سے زیادہ نہیں. اتنی یہ دنیا کی زندگی جو چھوٹی ہے، اور آخرت کی زندگی تو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اگر آپ کو فار ایگزامپل اس دنیا میں کوئی پریشانی تکلیف آتی ہے تو وہ ایک دن بعد 2 دن بعد چلے وہ ختم ہو ہی جائے گی ٹھیک ہے، لیکن جو آخرت کی ہے سوچیں اگر اس کا عذاب مل گیا تو وہ کبھی نہ ختم ہونے والا عذاب ہے، وہ بہت بڑی رسوائی ہے. ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں گائیڈ کیا ہے. کروٹ یہاں تک کہ دیکھیں ہم جب سوتے ہیں کیسے کروٹ لینی چاہیے، کس طرف لیٹنا چاہیے، کیسے سونا چاہیے، پانی کیسے پینا چاہیے، حتیٰ کہ واش روم میں کیسے جانا ہے، باہر جانے کی دعا، کپڑے پہنتے ہوئے دعا، ہر چیز کی دعا، ہر چیز کی سنت، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، ہر چیز ہمیں سکھا دی ہوئی ہے. ہم لوگ پھر بھی جو ہے وہ اس پہ غور ہی نہیں کرتے، ہم اس پہ عمل ہی نہیں کرتے. دیکھیں کتنی سخت اللہ تعالیٰ یہ سزائیں بتاتے ہیں کہ ہم دنیا کے بدلے میں ہم لوگ دنیا میں کچھ پل میں کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، لیکن قیامت کے دن قبر میں کوئی کسی بندے نے کام نہیں آنا، صرف آپ اور آپ کے اعمال ہوں گے. تو ہر کام کوئی بھی کام جب آپ کرو تو یہی سوچو کہ یہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، لوگوں کو راضی نہیں کرنا. لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے جتنا مرضی کر لو آپ ان کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے دنیا کی زندگی کے بدلے آخرت کو خرید لیا. یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے معراج پہ ٹھیک ہے، تو معراج پہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جہنمی کینچی ہیں جو کہ لوگوں کے ہونٹ کاٹ رہی ہیں، استغفر اللہ، ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں. اور یہ وہ لوگ تھے جو مبلغ تھے، جو دین کا جو ہے نا وہ پھیلانے والے تھے. اور وہ کیا کرتے تھے، وہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے سے باتیں بناتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، حالانکہ ان کی طرف سے نہیں تھا، وہ جھوٹی باتیں بیان کرتے تھے. تو میں اسی لیے جو ہے میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے پاس واٹس ایپ میں کوئی بھی جو ہے وہ حدیث یا کچھ بھی آتا ہے اس کو پہلے کنفرم کریں کہ یہ صحیح حدیث ہے، دین اس کو شیئر کیا کریں. بہت بڑی جو ہے نا ان چیزوں کی سزائیں ہیں کہ اگر آپ کوئی بھی غلط چیز فارورڈ کر دیتے ہو تو اینڈ پہ جا کے آخرت میں اگر کوئی اس پہ فالو کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دیں گے اس چیز کی. بہت زیادہ اس میں جو ہے نا آپ لوگ دھیان رکھا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تو نہ یخفف ہلکا کیا جائے گا عنہم العذاب ان سے عذاب، ولا اور نہ ہم وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، صرف کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، اپنے اعمال ہی ہیں جو ہم نے وہاں پہ پیش کرنے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ دی ہم نے، وَلَقَدْ کمینہ اور بے شک، آتینا دی ہم نے موسیٰ الکتاب موسیٰ کو کتاب، وقفینا اور ہم نے بھیجے من بعدہ اس کے بعد بالرسل رسول. اب یہاں پہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ جو کتاب کی بات ہو رہی ہے وہ تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی. تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پیغمبروں کے بارے میں بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کتنے زیادہ جو ہے بنی اسرائیل میں نبی آئے تھے. حضرت جو ہے حضرت داؤد تھے، حضرت یوشع تھے، حضرت زکریا تھے، حضرت شمون تھے، حضرت سلیمان تھے، حضرت ایوب تھے، حضرت عیسیٰ تھے، حضرت الیاس تھے، حضرت
یحییٰ، یہ سارے جو نبی تھے نا، ان کا انشاءاللہ ہم نے واقعات جو ہے نا، نام کنفیوز مت ہونا، ہم نے انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ان کے ہر سارے واقعات ہم نے پڑھنے ان سارے نبیوں کے. تو انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے نا، وہ بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد جو نبوت تھی نا، وہ بنی اسماعیل میں منتقل ہو گئی تھی، جس سے دین جو ہے نا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے ولادت ہوئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک جو ہے نا، وہاں جتنے بھی انبیاء آئے ان کے بارے میں جو ہے نا وہ ذکر آتا ہے کہ تعداد ان کی بیان کی گئی ہے کہ 4,000 انبیاء کرام جو ہے نا ان پہ آئے تھے. تو سب کو یہی تھا کہ احکامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ان پہ یہی احکامات تھے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب اتری ہے نا، ان سب نے ان کو فالو کرنا ہے، اور جو بھی نبی آئیں گے نا ان کو جو ہے نا ان کی عزت کرنی ہے اور ان کی بات ماننی ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، وَآتَيْنَا، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مریم کا بیٹا، البینات، کھلی نشانیاں. ٹھیک ہے، وَأَيَّدْنَاهُ، اور اس کی مدد کی، بروح القدس، روح القدس، قدس تے پاک روح. اب یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، جو کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. یہی سب سے بڑی نشانی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی بچہ کوئی بھی پیدا ہوتا ہے نا اولاد آدم میں سے، تو اس کی ولادت کے وقت جو شیطان ہے نا اس کو ہاتھ لگاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو چھوتا ہے، سوائے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. ان دونوں کو شیطان نے نہیں چھوا. ماشاءاللہ، یہ پاک روئے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو کھلی نشانیاں دی. ان کو کھلی نشانیاں کون سی دیں؟ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ بہت سے معجزے دیے گئے تھے، جو ہم نے انشاءاللہ جب سورہ مریم بھی آئے گی اور باقی صورتوں میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ واقعہ بیان کیا گیا ہے. اب ان کو کون سے معجزے دیے گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ابری الاکمہ و ابرص و احیی الموتیٰ باذن اللہ. آپ کیا کرتے تھے؟ اندھے کو جو ہے وہ آنکھیں دے دیتے، مطلب آپ اس کو ہاتھ لگاتے تھے، دعا کرتے تھے، جو اندھا ہوتا تھا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. اس کے بعد جو کوڑی کا مریض ہوتا تھا وہ تندرست ہو جاتا تھا. مردے کو آپ زندہ کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. یہ الجنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانیاں دی، جو یہاں پہ بیان ہوئی ہیں. وَأَيَّدْنَاهُ، اور ان کی مدد کی بھی، روح القدس، روح القدس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس کے ساتھ. ٹھیک ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی جو ہے وہ آئے تھے. ہم آگے واقعہ پڑھیں گے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی آئے تھے، جنہوں نے بولا تھا کہ تمہیں میں بشارت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں بشارت لایا ہوں آپ کے لیے ایک لڑکے کی. تو حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو آج تک کسی آدمی نے چھوا تک نہیں ہے، اور نہ ہی میں جو ہے وہ بے حیا عورت ہوں. تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. دین انہوں نے پھونک جو ہے نا ان میں پھونکی تھی. دین جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. بروح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. اور کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے. 33 سال کی عمر میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھا لیے گئے تھے. تب تک جو ہے نا حضرت جو جبرائیل علیہ السلام ہے نا وہ ان کے ساتھ رہتے تھے. تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان فرماتے ہیں، یہ جو روایت کی ہے نا وہ ان کی بتا رہی ہوں میں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حسان بن ثابت جو ہے، حسان بن ثابت یہ بہت بڑے شاعر تھے. ٹھیک ہے، جب مسجد نبوی میں جب بھی ممبر بچھایا جاتا نا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کیا کرتے تھے، تعریف بیان کیا کرتے تھے. تو ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہم اید الحسان بروح القدس، کہ اے اللہ حسان کی روح القدس سے مدد فرما. مین کے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مدد کر، ان کو دعا دیتے تھے یہ. تو اس حدیث سے ایک تو ہمیں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا بالکل جائز ہے. ٹھیک ہے، تو نبی پاک یہاں روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے.
تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں افکلما، کیا پھر جب جاءکم آئے تمہارے پاس رسول، کوئی رسول، بما اس کے ساتھ جو لا تہوا نہ چاہتی انفسکم تمہاری جانیں، استکبرتم تو تم نے تکبر کیا، و فریقاً ایک گروہ نے، کذبتم تم نے جھٹلایا، و فریقاً ایک گروہ تقتلون تم قتل کرنے لگے۔ اب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب اتری تھی نا توریت، اس میں یہ احکامات تھے کہ جتنے بھی نبی آئیں گے نا ان پہ آپ نے ان کے جو وہ بات کہیں گے اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے، ان کو فالو کرنا ہے۔ لیکن یہ لوگ کیسے تھے؟ ایسے اتنی بری قوم تھی، جیسے وہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ عمل پہ احکامات پہ عمل کرتے تھے، کچھ پہ نہیں کرتے تھے۔ یہی بیان ہو رہا ہے یہاں پہ بھی کہ جو احکامات ان کو لگتا تھا نا کہ یہ سخت ہے ہماری جانوں پہ، وہ لوگ اس پر انکار کر دیا کرتے تھے۔ اور یہ لوگ اتنی حد سے بڑی قوم تھی کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کو اتنی دردناک طریقے سے شہید کیا ہوا ہے نا کہ ہم انشاءاللہ اس کا آگے واقعات پڑھیں گے کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کو صرف احکامات پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے تکبر بھی کیا اور ان کو شہید بھی کر دیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنے زیادہ ان لوگوں نے جو ہے وہ کتنی دفعہ نبی پاک کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ حدیث میں آتا ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خیبر کے یہودیوں نے ایک بکری زہر آلود کر کے، ایک بکری جو ہے نا اس میں زہر لگا کے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک ٹکڑا اٹھایا تو اور کھانا شروع کیا۔ چند صحابہ کرام نے بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہمراہ تھے، انہوں نے بھی کھا لیا۔ تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے، تو آپ نے ہاتھ اٹھا لیا اور صحابہ کرام کو منع کر دیا کہ اس میں سے کچھ نہ کھائیں، اور ان یہودیوں کو بلایا گیا۔ تو جب ان سے پوچھ گچھ کی گئی تو انہوں نے اعتراف کر لیا کہ ہم نے اس میں زہر ملایا تھا، ہم نے دیکھنا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اور اگر آپ سچے نبی نہیں ہیں تو آپ پہ زہر کا ایفیکٹ ہو جائے گا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کو معاف کر دیا تھا، لیکن انہوں نے بہت دفعہ جو ہے وہ کوشش کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ تو اسی طرح جو ہے نا جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے انہوں نے بھی اپنے انبیاء کو شہید کرنے کی ہر کوشش کی اور شہید بھی کیا بہت دردناک طریقے سے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ ان کا بتا رہے ہیں کہ جب ان کو کسی احکامات پہ عمل نہیں کرنا ہوتا تھا تو یہ لوگ تکبر کرتے تھے اور یہ اپنے انبیاء کو جو ہے وہ قتل کر دیتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالوا، انہوں نے کہا قلوبنا، ہمارے دلوں میں، یہ اب جو یہودی لوگ ہیں نا جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں گلفن، پردہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں میں پردہ ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی، ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ کیا ٹھیک ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں نہیں بیٹھتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کچھ جان بوجھ کے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارے پردہ نہیں ہے، بلکہ بل لعنہم اللہ، اللہ نے تم پر لعنت کر دی ہے۔ پتہ ہے آپ کو جب ہم نے وہ منافقین کے بارے میں منافقین اور کافروں کے بارے میں ہم نے سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے کانوں دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، یہ کبھی مان نہیں لائیں گے۔ یہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر لعنت کر دی ہوئی ہے۔ کیوں لعنت کر دی ہوئی ہے؟ بکفرہم، ان کے کفر کے سبب۔ اتنی نعمتیں، اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، اتنی پسندیدہ اللہ تعالیٰ کی قوم ہے، لاڈلی قوم ہے، پھر بھی ہر بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، ہر بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ان کے دلوں پر، ان پر میں نے لعنت کر دی ہوئی ہے ان کے کفر کے سبب۔ فقلیل، سو تھوڑے ہی ہیں ایسے جو ما یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا، اور جب جاءہم، آتی ہے ان کے پاس کتاب، ان کے پاس آئی کتاب، ان کتاب من عند اللہ، اللہ کے پاس سے۔ یہ کون سی کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ قرآن مجید کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ مصدقن، جو تصدیق کرتی ہے، لما، اس کی جو معہم، ان کے پاس ہے۔ ان کے پاس کیا تھی؟ توریت، ٹھیک ہے، انجیل، زبور۔ یہ آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ یہ ایک بہت ایک پلس پوائنٹ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو جو ہے نا ایک چیز جو آپ پڑھو گے نا وہ بار بار اللہ تعالیٰ بتائیں گے تاکہ آپ کو وہ حفظ ہو جائے گی چیز۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس وہ کتاب آئی جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن مجید اس سے مراد ہے، قرآن مجید پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ وکان، اور وہ تھے، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، فتح مانگتے، علی الذین، ان پر جو جنہوں نے کفر کیا۔ اب اس کا کیا ہے؟ اس کا یہ
شان نزول ہے اس کا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی تھی نا، تو یہ لوگ جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کہتے ہیں کہ یہ غلاف پکڑ کے روا کرتے تھے کہ اللہ اپنا آخری نبی بھیج، اے اللہ ہم پر اپنا آخری نبی بھیج۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا ان کی تورات میں اتنی زیادہ صفات تھی، نبی پاک کی اتنی زیادہ صفات تھی کہ یہ لوگ نا اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرتے تھے کہ اللہ ہاں ان نبی کو بھیج دے۔ اور جب بھی ان کو کوئی پریشانی ہوتی تھی نا، یا انہوں نے فتح لینی ہوتی تھی، یہودی جو ہیں جب انہوں نے مدینہ والوں سے جب یہ شکست کھاتے تھے یا ان کو کوئی جنگ وغیرہ ہوتی تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے کہ اے اللہ وہ آپ کے نبی جنہوں نے آنا آپ کو، ان کا واسطہ آپ ہماری اس میں مدد کریں، اور اللہ تعالیٰ ان میں ان کی مدد فرماتے تھے، فتح ہوتی تھی۔ تو یہی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ وہ لوگ فتح مانگتے تھے، یہ جو لوگ کافر ہے نا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے صدقہ سے کہ آپ ان کے صدقے ہمیں فتح دے دیں۔ اب اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ مانگ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مانگنا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہی چاہیے، جو بھی ہو۔ آپ کہتے ایک صحابی تھے، وہ کہتے تھے کہ میرا اگر جو ہے نا وہ سوئی جو مشین کی جو جسے ہم کپڑے سلائی کرتے ہیں اگر وہ بھی گم جاتی تھی نا تو میں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ میری چیز گم گئی ہے مجھے دے دیں۔ کچھ بھی مانگنا ہو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگ سکتے ہیں، ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ ان کا وسیلہ مانگتے تھے، ان کے صدقے فتح مانگتے تھے، لیکن جب وہ ان کے پاس آئے فلما جب جاءہم آیا ان کے پاس ماں جو عرفوا وہ پہچانتے تھے، کس کو پہچانتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میں نے تقریباً 2-3 دفعہ آپ کو بتا چکی ہوں کہ نبی پاک کو ایسے پہچانتے تھے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ تو جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ کفروا ان کے منکر ہو گئے، بھی ان کے، ٹھیک ہے، فلعنت اللہ سے لعنت بھیج دی اللہ نے علی اوپر الکافرین کافروں پر۔ سو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کافروں پر۔ سو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں بئسما برا ہے جو اشترو بیچ ڈالا انہوں نے بھی اس کے بدلے انفسہم اپنی جانوں کے، ان یہ کہ یکفرو وہ منکر ہوئے بما اس سے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، بغضاً ضد کے ساتھ، ٹھیک ہے، کس کے منکر ہوئے تھے؟ قرآن مجید کے، ٹھیک ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے نا، تو ان لوگوں نے جو ہے ہم نے پڑھا ہے پہلے بھی کہ انہوں نے تھوڑے داموں میں اپنی کتابوں کی جو ہے وہ آیات چینج کر دی تھی، اپنے مطابق انہوں نے احکامات لے آئے تھے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بیچ دیا اپنی جانوں کو، اور یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان ینزل جو نازل کرتا ہے اللہ من فضل ہی اپنے بندوں پر، اپنے فضل سے، علی اوپر من یشاء جو وہ چاہتا ہے، من عباد ہی اپنے بندے سے، ٹھیک ہے، کس پہ نازل کرتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ٹھیک ہے، جو آیات ہم پڑھیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ نازل کرتا ہے، اور ہمیں ہر ایک کو سیکھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں نے کچھ دن پہلے جو ہے وہ ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہی تھی، اتنے فتنے ہو چکے ہیں اس زمانے میں، اتنے فتنے ہو چکے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ان کے صحیح کیا اور غلط کیا۔ ان سب فتنوں سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ لوگ خود قرآن کو سیکھیں۔ آپ کو ٹرسٹ میں ہر ایک آپ کے کویشچن کا آنسر ملے گا جب آپ قرآن سے پڑھیں گے۔ موسٹلی تو تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، تفسیر اللہ تعالیٰ خود ہی اپنی آیات کی جو ہے وہ تفسیر وہ بیان پڑھ رہے ہوتے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں یہ چیز مراد ہے۔ کچھ آیات میں ضرورت ہوتی ہے، وہ میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ کوئی بھی تفسیر آپ کے سامنے آئے تو آپ نے کیسے جو ہے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ صحیح ہے اور غلط ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ خود سیکھ جاؤ گے۔ میں کلپ دیکھ رہی تھی، اس میں وہ کوئی اہل تشریح تھے اور وہ جو ہے نا وہ بتا رہے تھے سورہ مریم کی کوئی آیت، وہ بول رہے تھے کہ یہ ہوا، ٹرسٹ می سورہ مریم میں وہ بالکل آیت نہیں ہے، جس طرح وہ بتا رہے تھے بالکل ویسے نہیں ہے، بالکل انہوں نے وہ چینج کر کے نا، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ ہوتے ہیں جو چینج کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ اب جو تو قرآن کو جانتے ہیں، جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہوا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوا ہے، جو لوگ جن کو علم ہے وہ تو فوراً سن کے پہچان جائیں گے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے،
لیکن جو قرآن کا علم نہیں جانتے وہ تو اس پہ یقین کر لیں گے نا، وہ تو اس غلط جو اس نے بولا ہے اس پہ وہ یقین کر کے غلط راستے پہ چلے جائیں گے اور اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ تو وہ اتنے غلط طریقے سے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بول رہا تھا، استغفر اللہ نعوذ باللہ، کہ امیجن کریں آپ کہ جو جو اس کے فالو کر رہے ہیں اس کے ذہن میں بھی وہ سب کچھ یہی بیٹھے گا۔ تو کائنڈلی خود قرآن سیکھیں، خود پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، خود جو ہے وہ سارا قرآن کا نالج حاصل کریں کہ آپ کو غلط اور صحیح کا پتہ چل سکے۔ جب آپ کے سامنے کوئی بات کرے آپ کو پتہ ہو کہ نہیں یہ ٹھیک بات کر رہا ہے اور غلط بات کر رہا ہے۔ آج کل تو اتنے فتنے ہیں کہ ہمیں اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہو گیا ہوا ہے۔ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے اگزامپل دی کہ اگر تم ایک ایسے رستے سے جا رہے ہو جس کے ارد گرد بالکل لیفٹ سائڈ پہ بھی اور رائٹ سائڈ پہ بھی پوری وہ کانٹے دار جھاڑی ہیں، تو تم وہاں سے کیسے گزرو گے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں ایسے گزروں گا، میں اپنے کپڑوں کو جو ہے وہ بالکل سمیٹ کے کہ مجھے کوئی کانٹا نہ چبھے، تو میں ایسا احتیاط کے ساتھ گزروں گا۔ تو آپ نے بھی کہا کہ بالکل تقویٰ یہی ہے کہ آپ اسلام بھی یہی ہے کہ ہمیں بہت ساری جو جھاڑیاں ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ملیں گی رستے میں، لیکن ہم نے خود کو ان سے بچا کے جانا ہے کہ ہمارا ایمان خراب نہ ہو۔ ہمیں بھی آج کل کے جتنے بھی فتنے ہیں ان سب سے خود کو بچانا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ خراب نہ ہو، ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ جس سے جو ہمارا ایمان ہے وہ سب کا اسی ٹائم ضائع ہو جائے، ہمارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں۔ آپ نے بہت کیئرفل رہنا ہے اس زمانے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اس نے اپنے بندے پہ نازل کی قرآن پاک کو، فباؤ سو وہ کمال آئے بے غضب غضب اللہ غضب غضب کے، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب مہین، سخت مہین ہوتا ہے رسوا کرنے والا، بہت ہی یہ سخت عذاب ہے جو کہ ان کو ملے گا کافروں کو، جو ہر چیز کا انکار کر دیتے ہیں، جو جانتے باوجود، ہر چیز جاننے کے باوجود بھی عمل نہیں کرتے، انکار کر دیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کو، آمنو تم ایمان لاؤ، بما اس پر جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، قالوا وہ کہتے ہیں نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا علینا ہم پر، ٹھیک ہے، ملتی جلتی آیت ہے جو ہم نے منافقین کے بارے میں بھی پڑھی تھی کہ جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک آدھ ہم نے پڑھی تھی نا کہ جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے دوسرے مومن لے کر آئے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ ہم ایسے ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ تو یہی لوگ جو ہے نا وہ یہودی لوگ، جب ان سے کہا گیا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اترا ہے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اس پہ ایمان لاؤ، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم نہیں ایمان لائیں گے، ہم ایمان لاتے جو ہم پر نازل ہوئی مین کے تورات۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کم از کم جو تم پہ اترا اس پہ تو ایمان لے آؤ۔ تورات میں صاف صاف یہ بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تم نے آخری نبی پہ ایمان لانا ہے۔ اگر تم اپنی بک پہ ایمان لاتے ہو تو تم کو ڈیفینیٹلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا چاہیے، لیکن تم لوگ تو عمل ہی نہیں کر رہے، تم لوگ تو اپنی بات ہی پوری نہیں کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَكْفُرُونَ، اور وہ انکار کرتے ہیں بما اس سے جو وراء اس کے علاوہ، ٹھیک ہے، ہر چیز سے وہ انکار کر دیتے ہیں، بس بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ جب ان کو اسلام پہ کہیں آؤ تب وہ کہتے ہیں ہم اپنے دین پہ ہیں، اور جب ان کے اپنے دین کے بارے میں بات کی جائے کہ اس میں تو نبی پاک کی نعت موجود ہے، تمہیں تو پھر فوراً ایمان لے آنا چاہیے، تب بھی وہ انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق، مصدق تصدیق کرنے والا، لما اس کے جو معہوم ان کے پاس ہے، مین کے جو تورات ہے وہ بتاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، وہ سچے نبی ہیں اور وہ ان پہ قرآن پاک نازل ہوئی ہے، ہر چیز ان کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ قل کہہ دے فلما، سو کیوں، تقتلون کہ تم قتل کرتے ہو انبیاء اللہ کے نبیوں کو۔ ابھی ان سے کویسچن ہے، جب ان کو کہا گیا نا کہ قرآن مجید پہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے اس پہ ایمان لاؤ، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں ہم اس پہ نہیں ایمان لائیں گے، ہم پر جو اپنی کتاب نازل ہوئی ہے نا ہم اس پہ ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے سے ان سے کویسچن کر رہے ہیں کہ اس کتاب میں تو یہ حکم تھا کہ تم نے اپنے نبیوں کو قتل نہیں کرنا، تو تم نے پھر اپنے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ 4000 انبیاء تم لوگوں پہ آئے اور تم لوگوں نے ان کو قتل کیا۔
اگر تم اتنے ہی اللہ تعالیٰ اپنی بک کے فرما بردار ہو، اس کے ماننے والے ہو، تو تم نے یہ اللہ کا حکم کیوں نہیں مانا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مومنین، اگر تم ہوتے مومن، لیکن یہ لوگ ہے ہی نہیں مومن۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ جاءکم، آئے تمہارے پاس، موسیٰ بالبینات، کھلی نشانیوں کے ساتھ، ثم پھر اتخذتم العجل، تم نے بنا لیا بچھڑا۔ اب جو ہم باتیں پڑھ چکے ہیں نا، وہی باتیں رپیٹ ہو رہی ہیں۔ یہ جتنی بھی ہم نے اس رکوع میں باتیں کی ہیں نا، یہ رپیٹ ہے، یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ یہ جو بچھڑے والا واقعہ، یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں ان کی جو ہے باتیں بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کھلی نشانیوں کے باوجود بھی تم نے بچھڑا بنا لیا، من بعد، اس کے بعد، وانتم، اور تم، ظالمون، ظلم کرنے والے تھے۔ یہ بچھڑے کا ہم کمپلیٹ واقعہ آلریڈی پڑھ چکے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ میں آپ کو یہاں پہ ایکسپلین کروں، آپ کو اس کے بارے میں کمپلیٹ پتہ ہے۔ سو ہم آگے پڑھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ، اور جب اخذنا، ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے عہد، ورفعنا، اور ہم نے بلند کر لیا، فوقکم الطور، تمہارے اوپر کوہ طور۔ اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، آپ کو پتہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بولا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے، تم نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جو ہے وہ، میں آپ کو بتایا، دو پہاڑوں کے درمیان کھڑے ہو کے کلمات سنا رہے تھے، اور یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں نے کچھ پہ عمل کرنا ہے، کچھ پہ نہیں کرنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے دونوں پہاڑ جو ان کے اوپر اٹھا لیے تھے، تو پھر انہوں نے بولا تھا کہ ہم عمل کریں گے۔ یہ دوبارہ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ جب تم سے عہد لیا گیا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھا لیا گیا، تو تم لوگوں نے تب بھی کہا تھا کہ ہم ایمان لائیں گے۔ خذو، پکڑو، ما، جو آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیا، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا، اور سنو۔ قالوا، وہ بولے، سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور نافرمانی کی انہوں نے۔ دیکھا، یہ وہی بات ساری جو کوہ طور ان پہ اٹھا لیا گیا تھا نا، یہ ساری بات وہی بیان ہو رہی ہے، رپیٹ ٹیلی کاسٹ اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ کو کر کے بتا رہے ہیں۔ وَأُشْرِبُوا، اور رچا دیا گیا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، اجرا، بچھڑا، بکفرہم، ان کے سبب کے ساتھ، ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی، انہوں نے کفر کیا، یہ سارے اللہ تعالیٰ، انہوں نے جتنے بھی عہد شکنی کی تھی نا اللہ تعالیٰ سے، ون بائی ون اللہ تعالیٰ ریپیٹلی بتا رہے ہیں۔ کہہ دے بئسما، کیا ہی برا کیا، یا امرو، بئسما، انہوں نے برا کیا، یا امروکم، تمہیں حکم دیتا ہے، بھی اس کا، ایمانکم، تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دے کیا ہی برا ہے جس کا تمہیں حکم دیتا ہے تمہارا ایمان، مین کہ تمہارا ایمان اتنا ہی کمزور ہے کہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کا عبادت شروع کر دو، بچھڑا بنا کے پوجنا شروع کر دو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ بار بار ان کو بتا رہے ہیں کہ کیا 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 ہے تم نے، کتنی نافرمانی کی ہے تم نے۔ یہی بات جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بار بار بتا رہے ہیں کہ ہم بھی یہ غور و فکر کریں کہ ہم نے یہ عمل نہیں کرنے جو انہوں نے کیا، ہم نے نہیں کرنے، ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ سو ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم خود سے یہ پختہ عہد کریں کہ اللہ ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم آپ کی فرما برداری کریں گے۔ آگے انشاءاللہ اللہ پاک آپ جب خود سے یہ عہد کر لیتے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ ہمارا تو اسلام اتنا خوبصورت ہے کہ ایک کانٹا بھی چبھے تو ہماری گناہ جو ہے نا وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بخار ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بخار ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ الحمدللہ ہمیں تکلیف پہنچے تو وہ بھی ہمارے لیے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ہم 2 نفل اللہ تعالیٰ سے پڑھ کے دعا مانگے اپنے گناہوں کی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں۔ اتنا خوبصورت ہمارا اسلام ہے۔ تو آپ لوگ سب جو ہے وہ تہیہ کریں، 2 نفل نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے کہ اللہ تعالیٰ ہم آج سے آپ کے ہر حکم کی فرما برداری کریں گے، بس آپ ہماری مدد فرمائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور فرمائیں گے۔